سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اب مدینہ منورہ آپ جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کا ایک تعارف۔ مدینہ منورہ کیا ہے؟ یہ بظاہر ایک بستی ہی ہے، لیکن اس بستی کی شان کیا ہے؟ یہ کیسے بسا؟ مدینہ منورہ کیسے بسا؟ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے۔ صرف اشارہ کیسے بسا؟ اللہ کے ہر نبی نے حج کیا، اکثر انبیاء نے حج کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہزاروں امتیوں کے ساتھ حج کے لیے آئے، اور حج کر کے جب آپ اپنے وطن واپس جانے لگے تو وطن واپس جاتے مکے سے اگر ملک شام واپس جایا جائے تو راستے میں مدینہ منورہ پڑتا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی وہ زمینی راستے سے جائے گا، اور اس وقت بھی جب آقا کے ظاہری دور میں بھی جب لوگ مکے سے ملک شام جاتے تھے تو مدینہ منورہ راستے میں پڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج کر کے اپنے وطن ملک شام لوٹنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ابھی کوئی بستی نہیں تھی وہاں جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں اپنی جوتیاں اتار لی، اور اتار کر بہت ادب کے ساتھ آپ اس بستی میں چلنے لگے۔ کھجور کے درخت تھے اور باغات تھے کھجوروں کے، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے جھیلیں تھی، بڑا خوبصورت نخلستان تھا، وہ کوئی آبادی وہاں نہیں تھی۔ لوگوں نے حضرت کلیم سے پوچھا، اے جلالی پیغمبر، صاحب جلال نبی، یہ تو بتائیں کہ آخر اس نخلستان سے آپ کو اتنا پیار اور آپ کو اتنا ادب کیوں ہے؟ تو جناب کلیم نے فرمایا، جس کے صدقے نبوت ملی ہے وہ آخری نبی اسی زمین پر آرام کرے گا، وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے اور قیامت تک وہ یہیں آرام فرمائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو علماء امتی تھے، علماء، ان لوگوں نے کہا، اے کلیم، جس سے محبت آپ کرتے ہیں، جس کا احترام آپ کرتے ہیں، تو ہم اس سے کیوں نہ پیار کریں؟ آپ ایک کام کریں، اب آپ جائیں اور ہمیں اجازت دے کہ ہم یہیں رک جائیں، ہم یہیں پر ٹھہر جائیں۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رکنے کی اجازت دے دیں، تاکہ جب وہ آخری نبی آئے گا ہم اس کی زیارت کریں گے، اور اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آ سکا، ہم یہیں مر کر دفن ہو گئے، تو جب وہ ہماری قبروں کے قریب سے چلے گا تو اس کی نالین سے غبار لگ کر ہماری قبروں پہ پڑے گا، وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طریقے سے وہاں ایک بستی بس گئی، اور اس بستی کا نام ہو گیا یثرب۔ اب اس کو یثرب نہیں کہہ سکتے، اب چونکہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، بستی بس گئی۔ اب بستی بس گئی، بستی بسنے کے بعد چند صدیاں بیتی، ان کے بچے ہونے لگے اور وہ سب بڑھنے لگے۔ پھر ایک شخص تھا، بہت بڑا بادشاہ، اس کا نام تھا تبع اول حمیری۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے دل نے چاہا کہ میں وہ دنیا کے مختلف علاقوں کا دورہ کروں۔ وہ دورہ کرتے کرتے اسی بستی میں آیا جس کو آج اور ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کو تحفے تحائف دیتا، تقسیم کرتا، صدقہ خیرات دیتا۔ جب لوگ اس کی آمد کی خبر سنتے تو لوگ دوڑے دوڑے کشاں کشاں اس کے پاس آ جاتے صدقات لینے کے لیے۔ لیکن جب وہ اس نخلستان میں آئے جس کو یثرب کہتے تھے، اس کے ملنے کوئی نہیں آیا، کوئی اس سے ملنے نہیں آیا، کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ عجیب بستی ہے، یہاں کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں، کوئی آیا نہیں۔ تو اس کو بتایا گیا، تبا، یہ کوئی معمولی بستی نہیں بلکہ یہ آخری نبی کی آرام گاہ ہے، یہ لینے والا نہیں دینے والا شہر ہے، یہ بستی لینے والی نہیں بلکہ دینے والی ہے۔ سبحان اللہ، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تو کہا یہ دینے والی بستی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے بتایا توریت میں آخری نبی کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا رک جانا، بستی کا بس جانا۔ تو وہ اس کے ساتھ جو علماء تھے، ان بڑے علماء نے 700 لوگوں نے کہا اب ہم تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رک گئے یہاں تب ہم
بھی यहीं रुकना चाहते हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करें कि मैं खत देता हूँ, वो खत जब वो आखिरी नबी आएंगे तो उनको दे देना कि मैं उन पे ईमान लाता हूँ, वो मेरी शफाअत करें, और अगर वो तुम्हारी जिंदगी में ना आए तो तुम अपने बच्चों को देना, वो अपने बच्चों को आखिरकार मेरा खत पहुंच जाए। और फिर उसने 701 मकान तैयार किए। कितने? 701 मकान। और 700 उलमा थे, 700 में रहने लगे। और एक मकान उसने बहुत बड़ा और खूबसूरत बनाया और कहा कि जब वो आखिरी नबी आएंगे तो मैं उनकी कोई खिदमत तो नहीं कर सकता, तो ये एक मकान उनके लिए, ये एक मकान उनके लिए है। और फिर कहा कि भाई वो मकान खाली रहेगा, पता नहीं कब आते हैं। तो जो 700 उलमा के सरदार थे, सबसे बड़ा आलिम था, उसको कहा ये मकान आपका नहीं, लेकिन उनके आने तक इस मकान की खिदमत के लिए आपको रहना है, चिराग जलाने के लिए। आप मकान किसका है? हुजूर का। और रहेगा कौन? वो सबसे बड़ा आलिम। कहा कि ये मकान में जब वो नबी आएंगे ना तो वो अपने मकान में रहेंगे, वो किसी और के मकान में नहीं रहेंगे। तो 700 मकान उलमा के लिए और ये एक मकान सैयदुल अंबिया के लिए तुब्बा ने तामीर किया। तो जो सबसे बड़े आलिम थे फिर वो रहने लगे, फिर उन्हीं के पास खत था, फिर उनका बेटा उनके बाद रहा, फिर उनका बेटा उनके बाद रहा, फिर उनका बेटा उनके बाद रहा। आखिरकार जब हुजूर तशरीफ लाए तो उस मकान में अबू अय्यूब अंसारी रहते थे। तो हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी जहाँ रुकेगी मैं वहाँ रुकूंगा। तो वो जो ऊँटनी रुकी तो जाहिर तो लोग ये कहते हैं कि हुजूर अबू अय्यूब के मकान में रुके, लेकिन हकीकत ये थी कि हुजूर अबू अय्यूब के मकान में नहीं बल्कि हुजूर अपने खुद के मकान में रुके। 1000 साल तक अबू अय्यूब का खानदान हुजूर के घर में रहता रहा। ये हुजूर का करम है कि हुजूर ने 1000 साल तक उनको अपने घर में रखा। हुजूर उनके घर में न रहे, लेकिन अबू अय्यूब अंसारी की सआदत ये है कि उन्होंने हुजूर की मेजबानी की। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह है और वहाँ बड़ा अदब का मकाम है। मदीने मुनव्वरा की सबसे बड़ी इबादत वहाँ का अदब है।